السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک بدکار عورت اور مدرسے کے بچے کی کہانی۔ ایک عورت روز ایک مدرسے کے نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ مدرسہ کا بچہ اس عورت کو بنا دیکھے سر جھکائے اس عورت کی گلی سے گزر جاتا۔ نوجوان دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ عورت اپنا دل دے بیٹھی اور اب چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ مجھ سے نظر ملائے، لیکن وہ نوجوان اپنی مستی میں مگن تھا۔ نوجوان ایک مخصوص وقت پر روزانہ اس عورت کی گلی سے گزرتا، لیکن وہ مدرسہ کا نوجوان کبھی بھی اس عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سے ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ عورت اپنے شہر کا سب سے خوبصورت اور سب سے امیر تھی۔ خوبصورت اتنا تھی کہ جب وہ باہر نکلتی تو اسے لوگ بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ پھر وہ عورت ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات ماننے بنا نہیں رہ سکا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میری مالکین تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی، آپ کی مالکینہ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ گمان میں بھی نہیں تھا جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرت سے سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو کسی اپنی معذوری کی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی۔ نوکرانی اسے کمرے میں بیٹھایا اور انتظار کرنے کے لیے کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہ عورت آئی۔ نوجوان نے نظر جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت ہی خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہی، سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہے؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گی یا پھر میں شور مچاؤں گی۔ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات مانتا تو گناہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا۔ اس علاقے کے لوگ اس کی شرافت کی مثال دیا کرتے تھے۔ وہاں پر اس قسم کے الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنی اللہ کے طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گیا۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے
مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے، اور عورت اسے بیت الخلا کا بتا دیا۔ اس نوجوان اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنی جسم پر مل لی اور باہر آ گئے۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی کہ یہ تم نے کیا کیا ظالم، مجھ جیسی اچھی طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا۔ قریب ہی ایک ندی میں اپنے آپ کو اور کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد وہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ نماز کے بعد وہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو نہیں گئی۔ تھوڑی دیر بعد استاد نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ نوجوان خاموش رہا۔ آخر استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگا۔ نوجوان کی باری آئی تو وہ استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد اس کے کپڑے کو سونگھتا تو وہ خوشبو اس کے کپڑے سے آ رہا تھا۔ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی کہ اب اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتہ ہے کہ میری کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، اللہ کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی تھی جو آج سے پہلے کبھی میں نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کے طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن خدا نے اسی گندگی کو ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کی ان کپڑوں سے خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی چیز یا کون سی عمل پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، یہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ کے علاوہ۔